تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی شکایت کی اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرا تمام مال خرچ کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلوایا۔ ادھر جب ان کے والد گرامی کو خبر ملی کہ میرے بیٹے نے رسول پاک کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور اسی رنجیدہ عالم میں اپنے گھر سے انہوں نے قدم اٹھایا رسول پاک کی بارگاہ کے لیے۔ اب وہ راستے میں جب چل رہے تھے تو عرب وہ ملک ہے جہاں شاعری ان کی گھٹی میں ہوا کرتی ہے۔ راستے میں کچھ اشعار ہوا کی جھونکوں کی طرح ان کے دماغ میں آئے اور چلے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان کا مقدمہ بعد میں سننا، پہلے ان کے ذہن میں جو اشعار آ رہے ہیں وہ ضرور سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے مقدمہ بعد میں سنا جائے، پہلے ان کے وہ اشعار ضرور سنیں جو ان کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ادھر یہ صحابی جب پہنچے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار آپ سنائیے جو راستے میں تمہارے دماغ میں آ رہے تھے۔ صحابی رسول نے جب اتنا سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ اشعار جو ابھی میری زبان نے پڑھے نہیں، میرے کانوں نے سنے نہیں، آپ کے رب نے وہ اشعار بھی سن لیے اور آپ کو ان اشعاروں سے باخبر بھی کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں سنائے وہ اشعار کون سے ہیں، میں آپ کو ان اشعاروں کا ترجمہ اردو میں سنا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے عربی میں وہ اشعار پڑھے تھے۔ اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری کمبختی کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے، تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی طبیب کے پاس ہم جایا کرتے تھے، کہیں تو مر نہ جائے کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤ مل جائے، ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، لوگوں کے گھر جا کر کام و کاج کیا، میرے بچے کو گرمی مل جائے، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں بھی سوختہ ہو گئیں، پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرا ڈال لیا، تجھ پر بہار آ گئی، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، اب مجھے امید ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا، تو ایسی بات کرتا کہ کوئی نوکر سے بھی ایسے نہیں بولتا، پھر میں نے اپنی 30 سالہ محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئیں۔ یہ اشعار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنے آپ کا چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے، آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بیٹے کو مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ رسول پاک نے یہ اعلان فرمایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹوں کی خوشیوں کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرتا ہے، اپنی نیندوں کو قربان کرتا ہے، اپنی دولت کو قربان کرتا ہے، اپنی خوشیوں کو قربان کرتا ہے۔ تو اے میرے بھائیو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے بارے میں حکم دیا
وہاں کئی مقامات پر ایسا بھی ہے قرآن پاک میں کہ وہاں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے عبادت قبول تب ہوگی جب ہم اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، روزہ قبول تب ہوگا جب والدین راضی ہو جائیں گے، زکوٰۃ و خیرات قبول تب ہوگی جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں گے، ہماری جملہ عبادات و صدقہ و نوافل تب قبول ہوں گے جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آج بیٹا سب کا ہو جاتا ہے، صرف باپ کا نہیں ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک وہ بیٹا جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، وہ بیٹا اپنی بیوی کا بھی ہو جاتا ہے، اپنے ساس سسر کا بھی ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنے باپ کا نہیں ہوتا، اپنی ماں کا نہیں ہوتا۔ وہ بیٹا جو دوسروں سے بڑی خوش اخلاقی سے موبائل پر 2 گھنٹے بات کرتا ہے، 2.5 گھنٹہ بات کرتا ہے، وہ ایک لمحہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر گفتگو نہیں کر پاتا، ماں کے پاس بیٹھ کر کلام نہیں کرتا ہے، وقت نہیں ہے، کبھی بولتا ہے تو اکڑ کے بولتا ہے، چلا کے بولتا ہے، چیخ کر بولتا ہے، بد اخلاقی و بد کلام کیا کرتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی یاد رکھ لینا، اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا، ان کی خدمت نہیں کی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، دنیا میں بھی تم جو ہے ذلیل ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی آپ کو عذاب سہنا پڑے گا۔ اس لیے یہ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے والدین کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کما لیا کرتا ہے۔ بد نصیب و کم نصیب انسان وہ ہوتا ہے جس نے اپنے والدین کو تو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی ہے، تو وہ انسان کم نصیب ہوتا ہے، بد نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ جب خدمت کرو گے دعائیں نکلیں گی، اور جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو شاعر کہتا ہے، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اور اس کی بد دعا ٹالی نہیں جاتی۔ وہ ماں ہے جو برتن مانج کے بھی بہت بچے پال لیتی ہے، لیکن کئی بچوں سے جوان ہونے پر وہ ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ تو ماں تو جنت کا پھول ہے، پیار کرنا اس کا اصول ہے، لیکن اے انسان، ان سے بد اخلاقی سے پیش آنا یہ تیری سب سے بڑی بھول ہے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ صحت کلی عطا فرمائے، جن لوگوں کے والدین انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔